بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعلیمات حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ، حصہ نمبر 6، اشعار نمبر 136 تا 185۔ باطنی امراض کے آثار ظاہر بدن پر نمودار ہوتے ہیں۔ مرض کی غلط تشخیص مریض کو اجاڑ دیتی ہے۔ طبیب کو اگر مرض سمجھ نہ آئے تو اندازہ سے علاج نہ کرے۔ طبیب مریض کا حال راز میں رکھے۔ طبیب غلط علاج سے اللہ پاک کی پناہ مانگے۔ بدنی امراض جن 4 مادوں یعنی ہوا، آگ، پانی اور مٹی سے انسان بنا ہے، ان میں کمی بیشی سے پیدا ہوتے ہیں۔ باطن کے راز کا آئینہ ظاہر ہے۔ دل کے راز چہرہ سے ظاہر ہوتے ہیں۔ عشق کا روگ وجود کو متاثر کرتا ہے۔ عشق کی بیماری جیسی کوئی بیماری نہیں۔ عشق غم ہے، مرض نہیں۔ عشق خدا پاک کے رازوں کا آئینہ ہے۔ عشق خواہ مجازی کیوں نہ ہو، بالآخر حقیقی بن ہی جاتا ہے۔ مجاز عشق، اللہ کے غیر سے عشق۔ عشق کی تفسیر تشریح بیان سے باہر ہے۔ عشق کا اصل اظہار خاموشی ہے۔ عشق کے اظہار سے قلم و زبان قاصر ہیں۔ عشق کے بیان میں عقل بھی بے عقل ہو جاتی ہے۔ عشق ہی عاشقی کو بیان کر سکتا ہے۔ عشق سورج کے مثل ہے۔ سایہ سورج کا پتہ تو دیتی ہے مگر چاند کو نہیں چھپا سکتی۔ ایسے ہیں مثال سے عشق سمجھ نہیں آ سکتا۔ خدائے پاک کے ماں سوا ہر چیز فانی ہے۔ نظام کائنات کو چلانے والی ذات خدائے وحدہ لا شریک ہیں۔ خدائے پاک بے مثل و بے مثال ہے۔ اولیاء اللہ خدائے پاک کی صفات کے مظہر ہیں۔ ولی اللہ کے نور کے سامنے دنیاوی سورج کی روشنی ماند پڑ جاتی ہے۔ مرید اپنے پیر کا احسان مند رہے۔ مرشد کی یاد و جدائی میں مرید غمزدہ رہتا ہے۔ عشق کی شراب سے مخمور کی بات آسانی سے سمجھ میں نہیں آتی۔ عشق میں یار ہی ہر طرف جلوہ گر ہوتا ہے۔ جب تک سالک فنا نہ ہو اس کا عشق خام ہے۔ صوفی وقت حال کی فکر کرنے والا ہوتا ہے۔ راہ سلوک میں آنے والے کل کی فکر عیب ہے۔ وقت تیز تلوار کی طرح ہے۔ صوفی وہ شخص ہے جو اپنے آپ کو غیر اللہ سے پاک رکھے۔ صوفی آج کا کام کل پر نہیں چھوڑتا۔ عشق کا تقاضا رازداری یار ہے۔ انبیاء کا راز حق سبحانہ و تعالیٰ کا تعارف ہے۔ عاشق محبوب کی جدائی میں بیمار ہو جاتا ہے۔ تعلیمات دین واضح اور آسان طریقہ سے بیان ہو۔ خدائے پاک کا طالب ہر وقت خدا کی یاد میں غمگین رہتا ہے۔ دنیا میں خدائے پاک کا دیدار ممکن نہیں۔ خدائے پاک کا جمال اگر دنیا میں ظاہر ہو جائے تو کچھ باقی نہ رہے، سب جل کر خاکستر ہو جائے۔ اولیاء کے درجات ان کی استعداد کے بقدر ہیں۔ حد سے بڑھ کر وصال یار کی طلب بھی وبال بن جاتی ہے۔ عاشق آرزو نہ کرے بلکہ محبوب کی چاہت کو مد نظر رکھے۔